السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جادو کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان اختلاف پیدا کیا جاتا ہے، آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ بیوی ناراض ہو کے چلی گئی، شوہر گھر میں بیٹھا ہوا ہے، آپس میں ان کی بنتی نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ، یا آپس میں ذہن ہی نہیں ملتے، گھر میں بیٹھے ہیں لیکن ذہن نہیں ملتا، آپس میں لڑائی ہوتی رہتی ہے، نفرت ہوتی رہتی ہے ایک دوسرے سے، اور اس کے بعد وہ نفرت جو ہے، اختلاف جو ہے، وہ لڑائی کی شکل کرتا کرتا طلاق ہو جاتی ہے۔ عموماً ایسے ہوتا ہے، ہر بندے کو پتہ ہے اختلاف جب زیادہ بڑھ جاتا ہے تو پھر وہ بات طلاق تک چلی جاتی ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ فیملی کے اندر بات اس نوعیت پر پہنچی ہوئی ہے کہ آپس کے اندر ایک دوسرے کا اختلاف ہوتا ہے کثرت کے ساتھ، تو پھر آئیں قرآن کی طرف، آپ اس سے رہنمائی لیں، اپنے بچوں کا علاج کریں، یا آپ شادی شدہ ہیں، آپ اپنا علاج کریں، اختلاف کو ختم کریں۔ قلم لے کر، کاپی لے کر اس کے اوپر لکھنا شروع کریں۔ میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں، پیج پہ آپ کے سامنے آ گیا۔ سلام قولا من رب الرحیم۔ ناظرین، یہ آیت سورہ یاسین میں آتی ہے، 58 نمبر یہ آیت ہے، اس کو پڑھیں۔ اور اسی طرح سلام علی نوح فی العالمین، سورہ صافات 7-9 یعنی 79 نمبر آیت ہے۔ اور اسی طرح سلام علی ابراہیم، سورہ صافات آیت نمبر 109۔ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سورہ روم آیت نمبر 73۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، سورہ قدر آیت نمبر 5۔ ہاں جی، اور یہ جو آیت ہے یہ خصوصاً ہر سلام پر 21 مرتبہ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ 21 بار پڑھیں۔ اور سورہ فلق، سورہ ناس اور درود ابراہیم، یہ 41 بار پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے۔ تو ناظرین، یہ سارا جو عمل ہے، سب سے پہلی آیت، دوسری آیت، چوتھی آیت، پنجویں آیت، کتنی بار کرنی ہے؟ یہ ساری آیتیں ایک بار کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ جس کے ساتھ 21 بار لکھا ہے وہ 21 بار کرنی ہے، جس کے ساتھ 41 بار لکھا ہے 41، سارے دن میں ایک بار کر لیں، یا صبح فجر کے بعد یعنی سورج نکلنے سے پہلے کر لیں، یا سورج غروب ہونے سے پہلے کر لیں۔ اگر ان ٹائموں میں نہیں کر سکتے آپ تو عشاء کے بعد کر لیں۔ تو ناظرین، یہ تھا عمل آپس میں اختلاف کو ختم کرنے کا۔ بڑی میں نے فیملیاں دیکھی ہیں جن کی طلاق ہوئی، ریزن اختلاف تھا، آپس میں کسی چیز پر اختلاف ہو گیا، وہ بڑھتا ابھرتا اس نوعیت پر جا پہنچا کہ وہ کہتے ہیں ہم آپس میں نہیں رہیں گے۔ تو بچے کی شادی کرنی ہے، وہ کہتے وہاں کرنی ہے، وہ کہتے وہاں کرنی ہے، بچی کی شادی کرنی، وہ کہتے ادھر کرنی، وہ کہتے ادھر کرنی۔ وہ اتنا معاملہ بڑھ گیا کہ یہ ان کی آپس کی طلاق ہو گئی۔ تو ناظرین، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں، یہ اس موقع پر اور کسی نے رشتہ لینا ہوتا ہے، میاں بیوی کے درمیان اختلاف کروا کے وہ ان کی طلاق کروا دیتے ہیں۔ تو ناظرین، وہ رشتہ اپنے چکر میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ نے یہ اپنے پاس لکھا ہوا ہے اور یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں جو میں آپ کو فی سبیل اللہ دے رہا ہوں، یعنی بانٹ ہی رہا ہوں، آپ چینل پر واضح آپ کے سامنے آ رہی ہیں یہ چیزیں، واللہ بڑی قیمتی ہیں۔ میرے استادوں نے کہا تھا کہ آپ بیٹا یہ آگے چلا دے تاکہ اللہ گھروں کے اندر سکون پیدا کر دے، گھروں کے اندر اطمینان پیدا کر دے۔ اجازت ہے تو میرے استادوں نے مجھے دی ہوئی ہے، اور آگے میں آپ کو دے رہا ہوں چینل کے ذریعے سے۔ ہاں، کوئی اگر بندہ پرسنل ٹائم لینا چاہتے ہے، واٹس ایپ پہ آتا ہے، تو اس کے ساتھ بھی میں الحمدللہ بات کرتا ہوتا ہوں۔ ڈسکرپشن کے اندر نمبر ہے جو کہ میرا لکھا ہوا 0305 64 38 901، یہ نمبر ہے۔ اس نمبر کو لکھ لیں، واٹس ایپ پہ رابطہ کریں، کال نہ کریں، واٹس ایپ پہ میسج کر دیا کریں، وائس اپنی بات ڈسکس کر دیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بات کا جواب دے دوں گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین، ان چیزوں کو آگے شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، تاکہ جتنے لوگوں تک یہ چیزیں جائیں ان کو فائدہ ہو۔
فضول چینلوں کو شیئر کرتے ہیں لوگ، فضول چینلوں کو لوگ سبسکرائب کرتے ہیں جس کا نہ دنیا سے کوئی مقصد ہے نہ آخرت سے مقصد ہے۔ تو اس لیے خالص چیز کو آگے پھیلائیں گے نا، دنیا میں بھی اجر ہے، آخرت میں بھی اجر ہے۔ تو اللہ سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔